السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. محترم سامعین اکرام، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی تعلقات اور رشتہ داریاں آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جوڑ پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان دوسرے انسان کو پہچاننے کے لیے قبائل، خاندان، الگ الگ فیملیز کو پیدا کیا ہے جو انسان ایک دوسرے کو پہچان سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر ماں باپ، والدین اور اولاد، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہن اور پڑوسی، جس طرح کئی تعلقات پیدا کیا ہے، اس میں سے ایک اہم اور بہتر اور سب سے زندگی میں اہم ترین رشتہ اور اہم ترین تعلق دوستی بھی ہے. انسان کا دوست جس طرح رہے گا، انسان بھی اسی طرح کی زندگی اور اسی طرح کے اخلاق اور اسی طرح کے تمام چیزیں سیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہی کہا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے بھائی کے دین پر ہوگا، اپنے دوست کے دین پر ہوگا، اس کے مذہب پر ہوگا. جیسا وہ ہوگا اسی طرح اس کی بھی زندگی ہوگی. تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ قیامت کے دن آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیے جاؤ گے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہم یہاں پر جن سے محبت کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا عام ہوتا ہے، جن کی طرز زندگی پر ہم بھی اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں ہمارا حشر ہوگا اور ہمارا بھی نام انہی کے لسٹ میں ہوگا. تو ہم بہترین دوست کو اپنانا چاہیے، نیک دوستوں کو اپنانا چاہیے. صحبت کا زندگی میں بہت اثر پڑتا ہے. جیسا کہ اپنی زندگی میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے خاندان والے، اس کا ماحول اسے بگاڑتا ہے. یا تو وہ موحد بنتا ہے یا تو وہ مشرک اور کافر بنتا ہے. تو اس وجہ سے انسان اپنے دوست کو دیکھ کر رہنا چاہیے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا کہ قیامت میں چند لوگ بہت زیادہ پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ میں اس کی دوستی نہ اپناتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نصیحت سے مجھے دور رکھا. اس طرح لوگ بہت زیادہ اس سے پریشان ہوں گے. صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوگا. صحبت کا اثر دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اس وجہ سے نیک دوستوں کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے. نیک دوستوں کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے. اسی طرح کی نصیحت، اسی طرح کا سوال من باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا. تو من باز رحمہ اللہ نے بھی یہی نصیحت کی تھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے. تو چلو شروع کریں. بسم اللہ. السؤال الأول بيقول: أنا إذا كنت في مثل هذه المجالس الكريمة وإذا كنت مع الصالحين أحس أنني بخير والحمد لله وتقواي جيدة، ولكن إذا ذهبت. سوال کرنے والے نے سوال کر رہے ہیں کہ جب ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ جب میں نیک مجالس میں، نیک محفلوں میں ہوا کرتا ہوں، بہترین محفلوں میں رہا کرتا ہوں، اور جب میں نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرتا ہوں، الحمدللہ مجھے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں خیر پر ہوں، بھلائی پر ہوں، اور میرا تقوی بھی بہت اچھا رہتا ہے. مع الرفقاء الذين أحس أنهم مقصرون في الطاعة، بماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ؟ يعني إنه هذا لك ولغيرك يا. تو سوال کرنے والے نے دوسرا پوائنٹ یہ ذکر کیا کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ رہا کرتا ہوں جن کی اطاعت برابر نہیں ہے، کم ہے، تو میں آپ اس کے بارے میں کیا نصیحت کریں گے؟ اس میں اپنے آپ کی کمزوری محسوس کرتا ہوں. تو من باز رحمہ اللہ نے جواب دے رہے ہیں ہاں، یہ چیز واقع ہے اور یہ چیز لوگوں کے درمیان موجود ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. ينصحك أن تحرص على صحبة الأخيار مهما استطعت، الذين صحبتك لهم تزيدك خيرا وتزيدك إيمانا وتقوى، وأن تحذر صحبة. تو من باز رحمہ اللہ نے سب سے پہلا پوائنٹ بھی یہی بتایا کہ میں نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے رہا کریں جو باقاعدہ ان کے ساتھ رہنے سے، ان کے صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ کا ایمان بڑھتا ہو، آپ کا یہ تقوی بڑھتا ہو،
آپ بہترین کاموں میں آگے بڑھتے ہو، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ لازم رہا کریں۔ الناس المقصرين الذين صحبتهم تزيدك شرا وتقصيرا وضعفا، اور ان لوگوں سے بچا کریں جن لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ اچھائی میں نہیں بلکہ برائی میں اور نقصان میں، خسارے میں آپ کا بڑھا یعنی زیادتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایمان میں کمزور ہو جائیں، ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں۔ وإلا فالفتور لا بد منه، قال حنظلة، اور اس کے درمیان میں انہوں نے استطاعت کا لفظ کیا کہ جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنا کریں، اس وجہ سے کہ بہترین دوست کو ڈھونڈنا، ان کے صحبت میں رہنا یہ بہت مشکل کام ہے، اس وجہ سے کہ اکثر الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ اکثر باہر نہیں آیا کرتے، ہر کسی کو بات نہیں کرتے اور ہر کسی کی دوستی نہیں کیا کرتے، تو اس وجہ سے اچھے لوگوں سے، پڑھے ہوئے لکھے لوگوں سے، نیک اخلاق والوں سے رہنا آپ جتنی طاقت رکھتے ہیں ضرور ان کے ساتھ رہنے کی مکمل کوشش کریں۔ اور مماز رحمہ اللہ ایک حدیث حنظلہ رضی اللہ عنہ کی پیش کر رہے ہیں۔ ذات يوم قد وافقه الصديق قال قد نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين فترق قلوبنا، فإذا خرجنا من عنده عافس الأزواج والأولاد ونسينا كثيرا، قال الصديق ونحن كذلك۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے اور یہ راستے میں چل رہے تھے، تو صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا حالت ہے، تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو چکا ہے، حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا کہ حنظلہ کیوں اس طرح کہتے ہو، کیا حالت ہے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتا ہوں، جب اللہ کے رسول نصیحت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے گویا کہ ہم اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسا ہی ہم اپنے گھر میں چلے جائیں، اپنے خاندان اور اپنے اولاد اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، یہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اسی طرح کی حالت ہماری بھی ہے۔ تو دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات کی خبر دی۔ فقال لو أنكم تدومون على ما أنتم عندي على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے پاس ہے اگر آپ اس کو لازم پکڑیں گے تو راستوں میں اور آپ کے بستروں پر آ کر فرشتے مصافحہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھی وہ قرآن تھی اور وحی تھی، شریعت کا علم تھا، اگر آپ اس کو لازم پکڑیں گے، اسے ہر روز تلاوت کرتے رہیں گے، اس کا علم حاصل کرتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو آپ چلتے پھرتے ہوں گے فرشتے آپ سے مصافحہ کریں گے، اور آپ کے اپنے بستروں میں گھروں میں ہوں گے فرشتے وہاں پر آ کر آپ سے مصافحہ کریں گے۔ ولكن يا حنظلة تارة وتارة، لیکن حنظلہ یاد رکھو کبھی کبھی، تارتن تارتن، کبھی کبھی، تارة لأمور الدين والتفقه والتعلم، وتارة لأمور الدنيا في المزرعة ومع الأهل والأولاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تو تارتن تارتن کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھا ہے کہ کبھی کبھی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ دین کے معاملے میں رہیں، آپ سوچیں سمجھیں، علم حاصل کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، تلاوت کرتے رہیں، اللہ کا ذکر ہے، اور کبھی اپنے خاندان والوں سے، بال بچوں سے اور اپنے کھیتی باڑی اور اپنے کاموں میں مشغول رہیں، تو دنیاوی امور بھی ضرورت ہے اس وجہ سے کہ انسان کا حق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے، تو دونوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ هذا معنى الحديث، أهله وولده ومزرعته وتجارته تتغير حاله وينسى كثيرا، وهذا واقع۔ تو باز رحمہ اللہ اس کے شرح میں بتا رہے ہیں کہ یہ واقع چیز ہے کہ جب ہم اپنے کاموں میں مشغول رہ جائیں گے، خاندان والوں سے مل جائیں گے، اس وقت بہت سے چیزوں کو بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات، اس کے ذکر، کئی چیزوں سے ہم بھول جاتے ہیں، یہ واقع چیز ہے۔ لكن سددوا وقاربوا، الإنسان يسدد ويقارب ويحرص ألا تزل قدمه۔ تو مماز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہیے، آپ جڑ کر رہیے، قریب میں رہیے، آپ ہرگز قرآن حدیث سے دور ہونا، علم اور شریعت سے دور نہ ہونا چاہیے۔
ويحرص على صحبة الأخيار وعلى وعظ الأهل وتوجيههم إلى الخير حتى يكون متماسكا. اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیے جو کہ آپ کو خیر کے ساتھ جڑا کر رہیں گے حتى لا يقع حتى لا تزل قدم والله المستعان. نعم. خاص طور پر ابن باز رحمہ اللہ 2-3 مرتبہ یہ لفظ کہا کہ آپ کے پیر نہ پھسل جائیں، آپ کے پیر نہ کھسک جائیں، آپ گمراہ نہ ہو جائیں، کبھی نہ گمراہ نہ ہو جائیں. انسان گناہ کرتا رہتا ہے، انسان برے لوگوں کے ساتھ رہا کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے کے بعد اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. اس کے بعد کسی کی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی، نہ ہی قرآن کی تلاوت اس پر اثر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کسی بھی طرح کا کام یا بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. اس طرح آپ گمراہ نہ ہو جائیں، اس طرح ابن باز رحمہ اللہ نے بتایا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس وجہ سے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ بہت کم ہو چکے ہیں اور برائی کرنے والے، برائی پر ساتھ دینے والے بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ہم دیکھیں گے اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہو تو صدقہ دینے والے بہت کم ہیں، اور اگر کوئی نیک کام، نماز کے لیے دعوت دے یا قرآن پڑھانے یا پڑھنے کے لیے دعوت دے یا کسی بھی بہتر کام کے لیے، خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت ہو، خدمت خلق ہو، کسی بھی طرح کی دعوت دیں، بہت کم لوگ آئیں گے. اگر اسی جگہ پر آپ اگر ایک اعلان لگائیں کہ چلو مل کر ہم کہیں پر ٹی وی دیکھیں، گیم کھیلیں، یا کہیں پر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، یا جیسا ہم شرابی دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا آگے لے کر بڑھتا ہے، قرض کر کے وہ ایک دوسرے کو شراب پلانے کی کوشش کرتے ہیں، سود کا معاملہ ہے، کئی لوگ اس میں ملوث ہیں، اور اس طرح اکثر برائی میں زیادہ لوگ ملوث ہیں. تو ایسے لوگ ہم کو بہت زیادہ ملیں گے، نیک بہت کم ملتے ہیں. اس وجہ سے نیک لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں، ان کے ساتھ مل کر جڑ کر رہیں، جو آپ کو قیامت کے متعلق احوال بتاتے ہو، قیامت کو یاد دلاتے ہو، حساب و کتاب کو یاد دلاتے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صحبت کی اللہ تعالیٰ ہم کو موقع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خود ہم سب کو اس کا خاص دوست بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.